اردو کے اندر یاد رکھیے گا، روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ سن اے دیوانے پیارے نبی کے، یہ عشق ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا عقیدے بدل لو۔ میں آپ کو عقیدے بدلنے کا نہیں کہتا، لیکن آپ کے نبی کا پیغام پہنچاتا ہوں، اپنے عقیدے کی درستگی کر لو۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عقیدہ باقاعدہ کسی عالم سے پڑھا ہے، کسی کتاب سے سمجھا ہے؟ جو گھر میں ہو رہا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا وہ صحیح عقیدہ ہے، ہم جنتی ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے غلطی کرتے رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ایک دفعہ جانچے تو صحیح، ایک دفعہ پرکھے تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی عقیدہ غلط صلاحیت کر گیا ہو اور ہم جہنمی ہو جائیں، لیکن مسلمان اس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وقت نکالنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا۔ سرکار نے صحابہ کو ہجرت کا کہا، یہ حقیقی ہجرت تھی کہ ایک علاقے کو دین کے لیے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا۔ علماء نے فرمایا ہجرت کی اور بھی قسمیں ہیں، وہ یہ کہ اگر گندا ذہن ہے تو پاکیزہ ذہنی کی طرف ہجرت کرنا، اگر نگاہوں میں گندگی بھری ہوئی ہے تو نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنا، اگر کلام میں گندگی ہے تو پاکیزہ کلام کرنا، اگر صحبتیں گندے لوگوں کی ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت کی طرف جانا، اگر مجالس گندی ہیں تو ہمارے موبائل فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں شاید ہی کسی عالم اور مفتی کا نام ہو یا کسی نیک آدمی کا۔ بعد اوقات سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ دنیا کے اندر افلاطون اور ارسطو، ان سب کے نمبر ہمارے اس میں ہوں گے۔ ہم راتوں میں جب بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں بہن کی گالیاں، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، یہ فلم وہ فلم، اس طرح کی ہماری صحبتیں ہیں۔ اگر ہم حرام ذریعے سے رزق کما رہے ہیں، چونکہ لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، بچے اس کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں، اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، بیوی سونے میں پیلی ہو کر جب شادی بیاہ کے اندر جاتی ہے تو عورتیں اس کو بڑا VIP پروٹوکول دیتے ہیں، ایک اچھے پوش علاقے کے اندر بنگلہ بھی بن چکا ہے۔ اب آپ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہجرت کریں رزق حرام سے رزق حلال کی طرف، دیکھیں گے آخرت میں دیکھا جائے گا۔ ہم تو تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ ہماری زبان کی پاکیزگی کہاں ہے؟ بات کے شروع میں ماں بہن کی گالی، درمیان میں گالی، آخر میں گالی۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے اور وہ آپ کی ماں کے اوپر گندے گندے الزام لگا رہا ہے گالی کی شکل میں۔ اب وہ گالی تو میں بول کے نہیں سنا سکتا، لیکن آپ ان کے مفہومات پہ غور کریں۔ وہ کبھی آپ کے والد کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی آپ کی ماں کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے مفہوم کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں ہر دوست ہے مذاق میں کر رہا ہے، تالی مار دی صاحب۔ اور اسی طرح ہم کسی کے اس کو بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ وہ بڑے پاکیزہ نفوس تھے، ہو سکتا ہے ہم میں کوئی بدبخت ایسا بیٹھا ہو جو ماں باپ کو گالیاں بھی بکتا اور مارتا بھی ہو، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر یہ توبہ نہ کرے تو۔ سرکار نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے اس کی رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ لڑائی جھگڑے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، فوراً ماں بہن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بھئی تمہارا آپس کا جھگڑا تھوڑا نہیں کرو، بہت اچھا ہے، چلو ہو گیا، آپس میں رکھو۔ فوراً شوہر اس کے ماں باپ تک پہنچے گا، وہ بھی مرحوم والدین تک، تو بیوی بھی غصے میں آتی ہے، خبردار جو میرے ماں باپ کو کچھ کہا، کیا کر لے گی تو؟ کہے گی چل میں بھی بولتی ہوں۔ یہ دونوں گناہگار۔ تو آئیں گے ہم پاکیزگی کی طرف کہ گالیاں چھوڑ دیں، غلیظ فحش باتیں کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ہجرت کریں گے بے عملی سے عمل کی طرف؟ اس کا بھی تو تقاضا ہے، یہ بھی تو تجارت ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہجرت ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم بے نمازی ہیں تو نمازی بنے۔ کتنے ہم میں سے، میں نے جیسے ابھی کہا، بہت سے 5 وقت نمازی نہیں ہوں گے، بعد ہمیں ملتے ہیں مفتی صاحب 5 وقت تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن 2 کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ایک ان کا بھی استاد ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب 5 نہیں پڑھتا، جمعہ آپ کے بھائی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک ان کا بھی استاذ الاساتذہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتا لیکن عید آپ کا بھائی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بھائی بڑا تو احسان کر رہا ہے دین اسلام پر، بڑا تو نے کارنامہ کیا، رزق اللہ کا کھائیں، اس کے دشمن شیطان کی بات مانے۔ یہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے اور 5 مرتبہ تم اس میں غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بس جب تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔
اور فرمایا سب سے پہلے بروز قیامت تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر یہ کمپلیٹ ہوئی تو آگے آسانی ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی مادی چیز وابستہ نہیں ہے، اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف فرما نہیں ہے، اس لیے کوئی توجہ نہیں ہے. اگر آپ ہی گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ بھی با جماعت اس کو 1 لاکھ روپے روزانہ ملیں گے، کوئی گھر میں سوتا نظر آئے گا؟ اب تو ماں بھی جاگتی رہے گی ڈنڈا ہاتھ میں سنبھال کے کہ نہیں سو گئی تو فجر نکل جائے گی میرے بیٹے کی. 1 لاکھ ایک بیٹے کے، 2 لاکھ، 3 لاکھ، سرتاج کے 4 لاکھ. اور اگر فقیرہ کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھا تو فقیرہ کے 5 لاکھ، 5 لاکھ ڈیلی، تو مہینے کے اندر کتنے ہو گئے؟ کیلکولیشن کر کے ہیں ہم تو کروڑ پتی ہو جائیں گے. اب ہر شخص نماز پڑھے گا. لیکن چونکہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر. بخاری اٹھا کے پڑھیں، بالکل سرکار وفات کے قریب ہیں، اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ آپ مصلی پر بھی نہیں آ سکتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں. صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اچانک حجرے کا پردہ ہٹا، ہم نے اس طرف دیکھا، میرے آقا باہر تھوڑا سا یوں جھانکا، روشن چہرہ میرے آقا کا باہر آیا اور سرکار مسکرائے، خوش ہوئے اور پھر اندر چلے گئے. اس ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سرکار نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوش ہوئے اور دیکھنے آئے ہیں کہ میرے مجاہدین مجھ سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا کیسا عملی ثبوت دے رہے ہیں. اور دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جانب، لیکن جب مصطفیٰ نظر آئے تو انہوں نے سب نے چہرے ادھر کو کر لیے اور سرکار کو دیکھا. اور راوی کہتے ہیں کچھ صحابہ ایسے تھے قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتے اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جاتے، لیکن پھر وہ رکے. لگاؤ شرک کا فتویٰ، بولو ان کو مشرک لگا سکتے کوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، اور جب لاجک پوچھی جائے کہ آپ نے کیا بدتمیزی والا جملہ لکھا ہے اور جواب میں وہ یہ کہے بھائی یہ اس لیے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا، تو تعظیم الہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن نبی کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام نے جو در دیکھا اور عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ بتاؤ یہاں پر اللہ کے تعظیم اور ادب میں کمی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو پھر اللہ کے نبی کیوں خاموش رہے؟ ایک حدیث سے تقریر ہوتی ہے، یاد رکھیں، قولی حدیث، ایک عملی یا فعلی حدیث ہوتی ہے کر کے دکھاتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے تقریری حدیث. تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی عمل کو دیکھتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کو غلط نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل یا وہ قول بالکل جائز ہے. تقریر معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، تو گویا کہ اس کے جواز کو آپ اپنی خاموشی سے پختہ کر دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چلے گئے، یہ نہیں فرمایا جس نے مجھے نماز میں دیکھا اس نے اللہ کی تعظیم میں کمی کی، کیونکہ میری طرف عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ دیکھا، اپنی نماز کو لوٹاؤ. نو، بلکہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے یقیناً صحابہ کی نماز اور باعث برکت ہوئی. اور ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع نہیں لیکن یہ آئے گی تو برکت کے لیے سنیں. سرکار آخری عمر کے سٹیج پر ہیں، بیمار ہو گئے، فرمایا سوری یہ دوسری روایت ہے، دوسری سناتا ہوں. سرکار 2 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کا وقت آ گیا، اب پتہ نہیں تھا سرکار آئیں گے کہ نہیں، تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی حضور آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ جب سرکار نہیں ہوتے تو سب آپ ہی کو آگے کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ خلیفہ اول بنیں گے. صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی، اتنے میں سرکار تشریف لے آئے. اب نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے کھڑا ہو، سرکار صفوں کے درمیان سے نکلتے گئے، جہاں سے نکلتے تھے لوگ ہٹتے، سرکار آگے بڑھتے رہے. اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے دائیں بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ نے یوں ہاتھ مارنے شروع کیے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چلے سرکار آ گئے ہیں. توجہ ٹوٹل سرکار کی طرف ہو گئی، حتیٰ کہ سرکار
مصلی کے قریب آ گئے.